اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت۔ شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں۔ یہ ناچتے رہیں، یہ ہلے گلے کرتے رہیں، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہیں، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہیں، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، اور انہی ایکٹیویٹیز میں، irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے۔ وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے۔ ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے 2-4 وسوسے کافی ہوتے ہیں ایک اچھے خاصے ایجوکیٹڈ میچور انسان کو اللہ کی نافرمانیوں پر اتارنے کے لیے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے۔ جس شیطان اور جس نفس کو تم نے بہت بڑی طاقت سمجھا ہوا ہے نا، جسے تم ہر 2 منٹ بعد بلیم کر رہے ہوتے ہو کہ یہ کام نفس نے کروایا، یہ کام شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ نفس اور وہ شیطان جسے تم بہت بڑی بلا سمجھ رہے ہو، تمہارے ایک ارادے سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں اس ایک ارادے سے غافل رکھنے کے لیے وہ 2 منٹ بھی سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کی نظر اس دنیا سے ہٹ گئی، اگر اس بندے نے وہ خواہشیں جس میں ہم نے اس کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، وہ محبتیں جن محبتوں کو ہم نے اس کے لیے ضروری بنا کر اسے اس میں مصروف رکھا ہوا ہے، اگر ایک دفعہ یہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گیا، نکل گیا، تو اسے وہ رب نظر آ جائے گا جو اپنی قدرتوں کی وجہ سے، اپنے معجزوں اور نشانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ وہ ایک ارادہ کر لے گا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں یار، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان قریب میں مرنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو جس بھی انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ اس نے اللہ سے ملنے جانا ہے، تو پھر وہ بھرپور تیاری کر کے ملنے جاتا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا۔ تو رب سے ملنے کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کی عبادت، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا۔ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی نیت سے واقف ہے۔ جب جہاں جیسے جسے تھوڑی سی بھی اللہ کی یاد آ گئی نا، تھوڑا سا بھی اللہ کا احساس ہو گیا کسی کو، بن مانگے ہدایت کے فیصلے ہو جانے ہیں اس کے لیے۔ آپ ذرا خود کو نکالے تو صحیح اس دنیا کے مشغلوں سے، دل کی گہرائی سے صرف ایک آواز، کبھی تنہائی میں، لیٹے بیٹھے، جس بھی پوزیشن میں ہو یار، لیکن سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی کمی کو فیل کر کے ایک آواز اپنے رب کو دو۔ اس ایک آواز پر تیری دنیا اور آخرت کے فیصلے نہ ہوئے نا، تو کہنا